میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، آپ حضرات کے سامنے سورہ لقمان کی آخری آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں حق تعالی نے ان 5 چیزوں کا تذکرہ فرمایا جس کا علم صرف اللہ کو ہے اور کسی کو بھی نہیں ہے، نہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو ہے، نہ حضرات صحابہ کرام کو ہے، اور نہ ہی کسی عالم دین کو ہے، کسی اللہ والے کو ہے۔ اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ تو قرآن کریم نے بتا دیا ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم صرف اللہ جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا۔ آج کل سائنسدانوں نے بڑے انکشافات کیے، یہ قیامت اتنی جون کو آئے گی، اتنی تاریخ کو آئے گی۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ جانتا ہی کوئی نہیں ہے، اور ان کے یہ سارے کے سارے دعوے بے بنیاد ہیں۔ ہمارے نبی نے ہمیں قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں، علم نہیں بتایا اس کا۔ فرمایا جب یہ نشانیاں تمہیں نظر آ جائیں تو سمجھ لینا کہ قیامت تمہارے سروں کے اوپر ہے، لیکن متعین تاریخ نہیں بتائی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت سی نشانیاں بیان فرمائیں، اور تقریباً سب کا ظہور ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا قرب قیامت علم اٹھ جائے گا۔ حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے محبوب، کیا کاغذ سفید ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، علم والے علماء اٹھ جائیں گے۔ علم اٹھ جانے کا مطلب کیا ہے کہ علم والے علماء اٹھ جائیں گے، اور علم سے مراد یہ علم دین ہے، علم دنیا نہیں ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ دنیا کا ہنر اٹھ جائے گا، لوگ بیکار پھریں گے۔ آپ نے فرمایا علم اٹھ جائے گا، اور اس سے مراد علم دین ہے۔ اور آپ نے وضاحت فرمائی کہ علم والے علماء چلے جائیں گے۔ میرے محترم سامعین، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان کو سامنے رکھیں اور آج دیکھیں عالم بعمل ڈھونڈنا بھی مشکل ہو گیا، علم والے لوگ ڈھونڈنے مشکل ہو گئے۔ ہمارے مساجد میں، مدارس میں بہت سارے لوگوں نے وہ کیا کہتے اپنا وہ بزنس روزی کا دھندا، داڑھی رکھ لی، 2-4 مسئلے سیکھ لیے، بس وہ علامہ فلامہ بنے پھرتے ہیں، اور پتہ کچھ بھی نہیں۔ حافظ ہیں زیادہ تر، الحافظ کل جاہل، حافظ مثل جاہل کے ہے، رٹا ہوا ہے، مسئلہ تو آتا کوئی نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں بس یہی ہے، عالم دین بھی یہی ہے، سب کچھ یہی ہے۔ ہر داڑھی والا مولوی نہیں ہوتا بھائی، آپ ہر داڑھی والے کو مولوی بنا کے پھرتے ہیں۔ تو فرمایا قرب قیامت علم اٹھ جائے گا، علم والے علماء چلے جائیں گے، اور اوپر سے رہی صحیح کسر ہم نے خود ہی نکال لی کہ علم والوں سے بھی دور ہو گئے، علم رکھنے والوں سے بھی دور ہو گئے۔ یہ تو ہدایت کی جگہ ہیں۔ فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا دیکھنا بھی ثواب ہے اور باعث نجات ہے۔ پہلے نمبر پر فرمایا قرآن کریم کا دیکھنا بھی ثواب ہے اور یہ باعث نجات بھی ہے۔ دوسرے نمبر پر بیت اللہ، اللہ کا گھر، میں دیکھنا بھی ثواب ہے، باعث نجات ہے۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا آب زمزم، اس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، پینے سے پہلے دیکھا کرو اس کو پیغمبروں کے ہاتھ لگے ہیں، پاؤں لگے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ والدین کا دیکھنا بھی ثواب ہے۔
سب کی احادیث ہیں. ماں باپ کو ایک محبت کی نظر سے دیکھیں تو ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب ہے. ان کا دیکھنا بھی ثواب ہے. تو جن کا دیکھنا ثواب ہے ان کی خدمت کتنا بڑا ثواب ہے. اور 5ویں نمبر پر ارشاد فرمایا عالم دین کا دیکھنا بھی ثواب ہے. ہاں تو لوگ علماء سے ایسے نفرت کرتے ہیں جیسے کوئی پاپ سے نفرت ہے. سوشل میڈیا پہ طوفان بدتمیزی برپا ہے. کوئی کہتا ہے جی میں سیاسی مولویوں کو نہیں مانتا، میں فلانے کو مانتا ہوں. یہ مرزائیوں کا جملہ ہے، کیونکہ پارلیمنٹ سے غیر مسلم اقلیت قرار ان کو سیاسی مولویوں نے دلوایا ہے، اس لیے ان کو سیاسیوں سے تکلیف ہے. مولویوں کا سیاست سے کیا کام؟ سیاست ہے ہی علماء کی. میں کہتا ہوں ان مشٹنڈوں اور ان زانیوں اور شرابیوں کا سیاست سے کیا کام ہے؟ سیاست تو ہے ہی شرافت کا نام، شریف لوگوں کا کام. ملکی خزانوں کو لوٹنے والوں کا سیاست سے کیا کام ہے؟ وحشت میں ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے. لیلا نظر آتی ہے، پھر مجنوں نظر آتا ہے. جب عقل کھو جائے تو یہی حال ہے. صحیح لوگوں کو غلط کہہ رہے اور جو غلط ہے ان کو صحیح کہہ رہے ہو. تو میرے محترم سامعین، علماء چاہے سیاست کے میدان میں ہوں، چاہے وہ جہاد کے میدان میں ہوں، چاہے وہ مدارس کی لائن میں ہوں، مسجد کے امام و خطیب ہوں، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ کا تعلق ان سے مضبوط ہونا چاہیے اور آپ کی محبت ان لوگوں سے ہونی چاہیے. تو فرمایا عالم دین کا دیکھنا بھی ثواب ہے. اور یہ شیطان کی چال ہے، جہاں سے اس کو ہدایت ملنی ہے نفرت دلا دو اس کی. اور نہیں جی وہ پہلے مولوی بڑے چنگے سیگے، یہ اندہ ہی نہیں ہوں تو ہے ہی ادھا دے جی. میں کہتا ہوں جیسی روح ہے ویسے فرشتے ہیں. اگر پہلے مولوی بہت اچھے تھے تو عوام بھی بہت اچھی تھی. ماشاءاللہ اب جیسا میں ہوں ویسے آپ ہیں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. جیسی روح ویسے فرشتے. پہلے چوری چکاری ہیرا پھیری 2 نمبری اتنی تھی جو آج ہے. آج تو خالص دودھ ملنا بھی ماشاءاللہ مشکل ہے اس معاشرے کے اندر. حاجیوں کی دیکھیں لائنیں لگی ہوئی ہیں، دینداروں کی دیکھیں لائنیں لگی ہوئی ہیں. بھینس والا بھی مسلمان ہے، جو دودھ لے کے آ رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے، اور جو بیچ رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے، اور آگے جنہوں نے پینا ہے وہ بھی مسلمان ہے. تو میرے محترم سامعین، علماء سے اپنی محبت رکھیں، ان سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں. یہ جو سوشل میڈیا پہ اور یہ چیزیں چل رہی ہیں کہ یہ پروفیسر ہے، یہ انجینئر ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ فلانا ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے علم دین کے حوالے سے. یہ بیکار لوگ ہیں، یہ خود بھی گمراہ ہیں اور جو ان کے پیچھے لگے گا وہ بھی گمراہ ہے. حدیث مبارکہ میں ہے قیامت کے دن جہنمیوں کا فیصلہ ہو جائے گا، حضور کا سامنا کرایا جائے گا. حضور فرمائیں گے کیا تمہارے سامنے میرا قرآن موجود نہیں تھا؟ کیا تمہارے سامنے میرا فرمان موجود نہیں تھا؟ تیسری بات حضور کیا فرمائیں گے؟ کیا تمہارے سامنے میرے علماء موجود نہیں تھے؟ کہہ دینا جی ہمیں تو مولویوں سے نفرت ہی بڑی تھی. تو حضور سوال کریں گے کیا میرے علماء موجود نہیں تھے تمہیں سمجھانے والے، بتانے والے؟ تو اس لیے میرے محترم سامعین، علماء سے اپنا تعلق رکھیں، مضبوط رکھیں. آج ہمارے نوجوان بچے، بھئی اس کو کھولو، کیا بات ہے کس نے بند کر دیا؟ صحیح کرو. آج ہمارے بچے وہ ان نام نہاد مذہبی سکالروں کو، ڈاکٹروں کو، انجینئروں کو پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اپنا ایمان خراب کر بیٹھیں گے. تو میرے محترم سامعین، میں یہ عرض کر رہا تھا قیامت کب آئے گی کون جانتا ہے؟ اور حضور سے بھی پوچھا تھا، فرمایا یسألونک عن الساعة ایان مرساہا. میرے محبوب آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کب آئے گی.